اور میرا جملہ نوٹ کر لو، جو انسان دنیا میں اپنے انجام سے غافل ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جس انسان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اپنی قبر کی زندگی کی فکر نہیں ہے، دنیا میں گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا چلا رہا ہے، دنیا میں ٹھنڈے پانی کے لیے گھر میں فریز، سردی میں ٹھنڈے پانی سے بچنے کے لیے گرم پانی سے نہانے کے لیے گیزر لگا کے بیٹھا ہے، گھر میں ٹائلز بچھا کے بیٹھا ہے کر رہا ہے، لیکن آخرت کی کوئی چنتا نہیں ہے، اس انسان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، وہ انسان جانور۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کے پہلے پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی شریر کے ایک بہت مہتوپورن انگ کے بارے میں، انسانی جسم کے ایک بہت ہی اہم حصے کے بارے میں ایک بات بتائی ہے۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہودیوں کے یہاں ایک قتل ہوا، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، چچا کی زمین جائیداد اور اس کی پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے، اور الزام کسی دوسرے کے سر پہ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے سمپل کہا کہ گائے ذبح کر دو، یہودیوں نے اس میں بہت سارے سوال کرنے شروع کیے کہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہو۔ وہ جتنا سوال کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ اتنا سخت کرتا چلا گیا۔ بڑی مشکل سے ان کو وہ گائے ملی جس گائے کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے کچھ حصے کو اس مرے ہوئے انسان کے بدن پہ مارنے کا حکم دیا۔
جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ مرا ہوا انسان تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، مجھے قتل کرنے والا، میرا مرڈر کرنے والا، میری ہتیا کرنے والا ہتیارا میرا بھتیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی تاریخ کا یہ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا، ایک میریکل تھا، ایک معجزہ تھا، ایک چمتکار تھا، مگر یہودی اتنی بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی سدھار نہیں آیا، ان کے کمینے پن میں، ان کی شرارتوں میں، ان کی برائیوں میں، ان کی حرام خوری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ نے اب یہاں پر اس آیت میں یہودیوں کو خطاب کیا ہے کہ تم کتنے بڑے کمینے ہو چکے ہو، کتنے گھٹیا ہو چکے ہو تم۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اے یہودیوں تم اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی کیوں نہیں سدھر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے دل بہت کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھروں کے جیسے ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر کے اندر سے بھی کبھی کبھی ندیاں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور پتھر بھی کبھی کبھی پھٹ جاتے ہیں، پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس میں سے پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے، پتھر میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، مگر اے یہودیوں تمہارا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کے پہلے پارے کی آیت ہے۔ اللہ نے یہ بات یہودیوں کے بارے میں کہی، مگر قرآن کی آیتیں یونیورسل ہوتی ہیں۔ قرآن کسی ایک قوم پر کریٹیسائز کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کسی ایک قوم کی خوبی بیان کرنے کے لیے نہیں، قرآن تو پوری مانوتا کی کتاب ہے۔ جو جرم یہودیوں نے کیا، جو اپرادھ یہودیوں نے کیا، جو کرائم یہودیوں نے کیا، وہی کرائم ہم کریں گے تو کیا ہم بخش دیے جائیں گے؟ نہیں، اللہ کے قانون میں سب برابر ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ آج ہمارے دل کہاں ہیں، ہمارے دل کتنے کٹھور ہو چکے ہیں۔ کیا قرآن کی یہ آیت ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے؟ اس مسجد میں ہمارے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں، 70 سال والے، 60 سال والے۔ آپ 50 سال پہلے کے حالات دیکھیے اور آج کے حالات دیکھیے، انسان کس قدر سخت دل کا ہو چکا ہے۔ اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ جنازہ دیکھ کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے ہمارا نوجوان موبائل پر ویڈیو دیکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تاش کے پتے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، ہمیں جنازہ دیکھ کے موت یاد نہیں آتی، ہمیں قبریں دیکھ کے موت یاد نہیں آتی، ہمیں مصیبتیں اور بیماریوں میں بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ تو قرآن کی آیت صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم، ذرا غور کرو کہیں تمہارے دل بھی تو کٹھور نہیں ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہیں تمہارے دل بھی پتھروں کے جیسے کٹھور تو نہیں ہو گئے۔ اچھا، اللہ نے دل کی کٹھورتا کو بیان کرنے کے لیے پتھر کا ذکر کیوں کیا؟ پتھر سے بھی زیادہ تو کٹھور چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، جسے مثال کے طور پہ لوہا ہے، بھائی لوہا تو پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہوتا ہے۔ پتھر کو توڑنے کے لیے ہم لوہے کا ہتھوڑا استعمال کرتے ہیں، اللہ نے پتھر ہی کا ذکر کیوں کیا، لوہے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟
लोहा अगर आग में जलाया जाए तो लोहा गल जाता है, पत्थर आग में भी नहीं गलता है, पत्थर आग में भी नहीं गलता है। इसलिए अल्लाह ताला ने पत्थर को जिक्र किया है। और इसीलिए जहन्नम की आग का जो ईंधन होगा वो भी अल्लाह ने दो चीजों को बयान किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन सीएनजी की गैस नहीं होगी, एलपीजी की गैस नहीं होगी, जिसका ईंधन पेट्रोल नहीं होगा, जिसका ईंधन डीजल नहीं होगा, जिसका ईंधन कोयला न होगा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग पत्थरों से जलेगी। तो कुरान की आयत हमें गौर करने की दावत दे रही है कि हम सब गौर करें कि हमारा दिल आज कहां पर है। हमारा दिल कठोर है या हमारा दिल नरम है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अला इन्न फिल जसद मुज़गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्बु। ऐ लोगों, गौर से सुनो, तुम्हारे शरीर में एक अंग ऐसा है, अगर वो सही है तो पूरा शरीर सही है, और वो गड़बड़ है तो पूरा शरीर गड़बड़ है। वो कौन सा अंग है, वो कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी है, वो शरीर का कौन सा हिस्सा है? आपने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है। दिल अगर ठीक है तो इंसान का सब कुछ ठीक रहेगा। हम तो दुनिया में चेहरे पर बड़ी मेहनत करते हैं, बाल के लिए शैम्पू अलग इस्तेमाल करते हैं, चेहरे के लिए क्रीमें और फेस वॉश और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। हमारी माएँ बहनें तो इसी चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए न जाने कितने पैसे खर्च करती हैं। मगर कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे भाइयों, आप दुनिया की नजर में स्मार्ट है या नहीं है, दुनिया की नजर में आप खूबसूरत है या नहीं है, अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह को मतलब आपके अमल से, अल्लाह को मतलब आपके दिल से। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है और अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस पढ़ी है आप लोगों ने? अरे मौलवी साहब, हम लोग तो रात रात भर जलसा सुनने वाले लोग हैं, पढ़ने की फुर्सत कहां है हमें? अहले हदीस है हम, मगर हमारे घर में हदीस की कोई किताब नहीं है। हमें बड़ी मोहब्बत है बुखारी से, बुखारी की हदीसें हमारे हर तकरीर में बयान हो रही है, हर जलसे में बयान हो रही है। कभी बुखारी खोल के भी पढ़ी आपने? और जब बुखारी आप खोल के नहीं पढ़ेंगे तो शायर कहता है, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। बुखार आएगा, बुखारी नहीं आएगी। बुखारी पढ़ने के लिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के साथ बुखारी पढ़नी पड़ेगी। बुखारी थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाएं, वहां पे जो लोग खड़े हैं मुनासिब नहीं लग रहा, थोड़ा सा आप लोग और जगह बना ले और आगे आ जाएं, उन लोग बैठ जाने दें, थोड़ा सा जगह बना लीजिए, फिर जब जमात का टाइम होगा फिर देखा जाएगा, अभी फिलहाल बैठ जाने दीजिए। यहां पे भी काफी जगह, आप लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ जाइए। तो बुखारी शरीफ की पहली हदीस क्या है? जाइए खोलिए, कभी मौका मिले बुखारी पढ़िए। आज तो मोबाइल सबके हाथ में है, मोबाइल पर आप उसकी जो है प्ले स्टोर से सही बुखारी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। बुखारी की पहली हदीस क्या है? हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है, अमल की बुनियाद नीयत पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, और इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी।
ایک آدمی اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں جاتا ہے, دوسرے شہر میں جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے, کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے. دوسرا انسان اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے وطن میں نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا, اللہ کا نام لینے نہیں دیا جاتا, اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا جاتا. کام دونوں سیم کر رہے ہیں, وطن دونوں چھوڑ رہے ہیں, مائیگریٹ دونوں کر رہے ہیں, اپنے وطن سے دوسرے وطن دونوں جا رہے ہیں, مگر نیت دونوں کی الگ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اسلام کے لیے اپنا وطن چھوڑ رہا ہے اس کو مہاجر کہا جائے گا, اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. اور جو دنیا کمانے کے لیے وطن چھوڑ کے گیا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے وہ دوسرے شہر اور ملک میں گیا ہے, اس کو عورت مل جائے گی, اس کو دنیا مل جائے گی, اس کو ہجرت کا ثواب ملنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو دل, نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت دل میں ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ دل پر ہی سارا معاملہ ہے. اگر آپ کی نیت گڑبڑ ہے کسی نیک عمل کے بارے میں تو پھر آپ کا عمل ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں گڑبڑ ہے. اس لیے دل کو سدھارنا بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور آگے بڑھیے, جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تب اللہ کی لعنت برستی ہے اس کے اوپر. قرآن کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ان یہودیوں نے جب اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے وعدوں کو توڑ دیا, ان یہودیوں کے اوپر ہم نے لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ, یہ اللہ کی کتاب میں تورات میں تبدیلی کرنے لگے, تحریف کرنے لگے. اتنا بڑا اپرادھ, اللہ کی کتاب میں چینجنگ کرنا, اللہ کی کتاب میں پریورتن کرنا, اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنا, اتنا بڑا اپرادھ یہودی کیوں کرتے تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کا دل کٹھور ہو گیا تھا اس لیے کرتے تھے. جب دل کٹھور ہو جاتا ہے انسان بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. آج ہمارا نوجوان بیچارہ, اس کو گانا سن کر کے مزہ کیوں آتا ہے؟ بولو بھائی, اس کو میوزک سن کر کے مزہ کیوں آتا ہے؟ وہ کیوں قرآن نہیں سننا چاہتا ہے؟ وہ کیوں قرآن اور حدیث کی باتوں کو نہیں سننا چاہتا؟ جانتے ہو کیوں؟ اس کا تعلق یہاں سے ہے, دل سخت ہو چکا ہے. جب انسان کا دل سخت ہو جائے گا اسے قرآن میں مزہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی, جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایمان والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون ملتا ہے, اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے. بہت سارے لوگوں کے سامنے آپ توحید پر تقریر کر دیجئے, ناراض ہو جائیں گے. بزرگوں کے واقعات بیان کیجئے, نبیوں کے واقعات بیان کیجئے, بہت اچھے سے سنیں گے. جہاں آپ توحید کی بات کریں گے, ایک اللہ کی عبادت کی بات کریں گے, اٹھ کے چلے جائیں گے وہ. اس کی وجہ بھی دل سے ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یہ بے ایمان لوگوں کی نشانی ہے, یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں, اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ دل کٹھور کیوں ہوتا ہے, یہ دل سخت کیوں ہوتا ہے, اس دل پر قرآن کی آیتیں کیوں اثر نہیں کرتی ہیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیوں اثر نہیں کرتی ہیں, 2-3 گھنٹے کی تقریریں سن کر بھی دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی ہے؟ دل اگر نرم ہوتا ہے تو ایک ڈاکو تھا جس کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا, لوگوں کو لوٹنا, مارنا, عزت پر حملہ کرنا, آبرو پر حملہ کرنا. ڈاکو کا نام تھا فضیل ابن عیاض. رات کا سناٹا تھا, اس کے گاؤں کی کسی لڑکی نے اس سے ملنے کا وعدہ کیا تھا, اس کے مکان کی چھت پہ جا کر کے کودتا ہے. جب وہاں چھت پر رات کے وقت میں وہ کودا ہے, کوئی اللہ کا بندہ رات کے سمے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا, یا ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا,
اور اتفاق سے قرآن کی سورہ حدید کی یہ آیت وہ انسان پڑھ رہا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر کے تمہارے دل نرم پڑ جائیں، تمہارے دل جھک جائیں، تم اللہ پر ایمان لے آؤ. قرآن کی آیت سنی فضیل ابن عیاض نے رونے لگا. کہا کہ اے اللہ، تیرا قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا؟ اے اللہ، وہ سمے آ چکا ہے، میں سچی توبہ کرتا ہوں. فضیل ابن عیاض نے ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ترک کر دیا، زنا کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا، وہاں سے نکلا. بارش ہونے لگی. ایک جگہ لوگ راستے میں رکے ہوئے تھے بارش کی وجہ سے، مسافر لوگ تھے، پردیسی لوگ تھے، سب رکے ہوئے تھے. فضیل ابن عیاض چہرے کو کور کیے ہوئے تھا، ڈھانکے ہوئے تھا. وہیں پہ جا کے وہ بھی کھڑا ہو گیا. بارش رک گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو بارش رک گئی چلتے ہیں. دوسرے لوگوں نے کہا نہیں نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ فضیل ابن عیاض کا علاقہ ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، بہت بڑا چور ہے، ہمارا مال لوٹ لے گا، ہمارے اسباب لوٹ لے گا، ہمارا سامان لوٹ لے گا، ہم رات بھر یہیں قیام کریں گے، ہم صبح جائیں گے، ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے. فضیل ابن عیاض دھاڑے مار مار کے رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا. اے اللہ، یہ کیا منظر ہے؟ اے اللہ، لوگ تجھ سے نہیں ڈرتے، تیرے بندے سے ڈرتے ہیں. اے اللہ، میری برائی اس قدر بڑھ گئی، میرا شر اس قدر بڑھ گیا کہ آج لوگ میرے ڈر سے سفر کرنے کو تیار نہیں ہیں. فضیل ابن عیاض نے قسم کھائی، اے اللہ، میں صرف توبہ نہیں کرتا ہوں، میں توبہ کر کے یہ اقرار کرتا ہوں، اب ساری زندگی اے اللہ تیرے گھر کے پاس گزاروں گا، تیرے گھر کو جا کے پکڑ لوں گا، تیرا گھر چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا. کل تک جو ڈاکو تھا آج خانے کعبہ کے پاس 24 گھنٹے رہتا ہے، اور دنیا اس کو بہت بڑے امام کے نام سے یاد کرتی ہے، بہت بڑے تابعی کے نام سے یاد کرتی ہے، بہت بڑے اللہ والے کے نام سے یاد کرتی ہے. امام، کل کا ڈاکو آج کا امام فضیل ابن عیاض بن جاتا ہے. میرے ساتھیوں، جب دل نرم ہوتا ہے تو قرآن کی ایک آیت آپ کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے. اور جب دل کٹھور ہو جاتا ہے تو کورونا جیسی بیماری دیکھ کر کے بھی ہمارا دل نہیں پسیجتا ہے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ وہ دن بھی آئے گا مسجد میں نماز پڑھنی بند ہو جائے گی، خانے کعبہ کا طواف تھم جائے گا، پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگ جائے گا، زندگی ٹھپ ہو جائے گی؟ کسی نے نہیں سوچا تھا، کسی نے نہیں سوچا تھا. مگر اتنی بڑی بیماری اور اتنی بڑی آزمائش آئی جو شاید کئی صدیوں میں آتی ہے. قرآن کہتا ہے، اے میرے نبی، ہم آپ سے پہلے کی امتوں کو بھی آزمایا کرتے تھے، بیماریوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون. اتنی بڑی بیماری دیکھ کر کے بھی اگر انسان نہیں سدھرا، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی، بے نمازی آج بھی بے نمازی ہے، شرابی آج بھی شرابی ہے، سگریٹ پھونکنے والا آج بھی سگریٹ پھونک رہا ہے، رجنی گندہ کھانے والا آج بھی رجنی گندہ کھا رہا ہے، گالی بکنے والا آج بھی گالی بک رہا ہے، اویدھ سمبند بنانے والا آج بھی بنا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اس کا دل کٹھور ہو چکا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے اس کے گناہوں کو سجا دیا ہے، شیطان نے اس کے گناہوں کو اس کی نظر میں اچھا بنا دیا ہے. دل کی کٹھورتا، یہ ٹاپک جمعہ کے خطبے کے لائق نہیں ہے، یہ تقریر کے لائق ہے. اور جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کے تقریر کرنا ہوتا ہے، سفر کی ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے، بہت لمبا خطاب کرنا ہم لوگوں کے لیے آسان بھی نہیں ہوتا ہے. میں اب تقریر کے دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں. دل کی سختی کا نقصان آپ نے سن لیا، اب میں دوسری چیز کیا بیان کروں گا؟ دل کی سختی کا سبب کیا ہے، دل کیوں کٹھور ہوتا ہے، دل کے کٹھورتا کا ریزن کیا ہے. تو نوٹ کر لیجیے، دل کیوں کٹھور ہوتا ہے؟ جب انسان بہت زیادہ پاپ کرتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اے انسان،
تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرے دلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے, تیرے دل کے اوپر گناہوں کی لیئر پڑ گئی ہے, گناہوں کی چادر پڑ گئی ہے, تیرے دل کے اوپر قرآن کا اثر ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرے دل پر گناہوں کی لیئر, گناہوں کی تہ چڑھ چکی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَا, تو بندے کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. اگر بندہ توبہ کر لے, ایمان لے آئے, سدھر جائے تو وہ کالا دھبا مٹا دیا جاتا ہے, ورنہ بار بار وہ کالے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں. حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ, یہاں تک کہ ایک سمے وہ آتا ہے جب انسان کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے. تو دل کے کٹھور ہونے کی ایک وجہ گناہ ہے. دل کے کٹھور ہونے کی ایک اور وجہ ہے, اللہ کی شریعت کا حکم آئے اور انسان نہ مانے. اللہ کی شریعت کی بات آئے اور انسان اگر مگر ایسا ہے ویسا ہے, یہ نہیں وہ نہیں, یہ ساری باتیں بہانے بازی کرے, یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے دل کے کٹھور ہونے کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, اے میری قوم کے لوگوں, تم مجھے تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو, مجھے تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو, میں تو اللہ کا رسول ہوں. فَلَمَّا أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, لیکن جب وہ ٹیڑے ہو گئے, نافرمان ہو گئے, اللہ کا حکم آنے کے بعد انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا, اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کٹھور بنا دیا. دل کے کٹھور ہونے کی ایک اور وجہ, دنیا کی نعمتوں میں بہت زیادہ ڈوب جانا. دنیا کمانا برا نہیں, دنیا سے فائدہ اٹھانا برا نہیں, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھے مکان میں رہو, بچوں کو اچھا کھلاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کب ہے؟ جب آپ 100% دنیا دار بن جائیں. صبح سو کر کے اٹھیں تو دنیا کے بارے میں سوچیں, اور رات میں بستر پہ سونے جائیں تب بھی دنیا کے بارے میں سوچیں. آپ 24 آور 24 گھنٹے صرف دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا, بس یہ سوچ آپ کی ہو جائے تو یہ انسان کے دل کو کٹھور بنا دیتی ہے. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت پیسے والے صحابی تھے. صحابہ سب غریب نہیں تھے, بہت پیسے والے صحابہ بھی تھے. عبد الرحمن بن عوف بہت پیسے والے صحابی تھے, بہت کروڑ پتی آدمی تھے. رمضان کا مہینہ تھا, دسترخوان لگا ہوا تھا, طرح طرح کے کھانے دسترخوان پہ رکھے ہوئے تھے. گھر میں لونڈیاں کام کرتی تھی, نوکرانیاں کام کرتی تھی, انہوں نے لا کے برتن رکھ دیا, کھانا رکھ دیا, پینا رکھ دیا. عبد الرحمن بن عوف افطار کے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, دسترخوان پر نظر پڑی, اچانک کچھ یاد آیا, رونے لگے اور کہنے لگے, مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہوئے تھے, جو مجھ سے بہتر انسان تھے. جب وہ شہید ہوئے تھے, بڑے لمبے تڑنگے تھے, ان کے کفن کی چادر چھوٹی تھی اور ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا چادر نہیں تھی. ان کو جب کفنایا جانے لگا تو سر کو ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا, پیر کو ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا. کسی طریقے سے سر کو ڈھانکا گیا اور پیر کے اوپر گھاس ڈال کے ان کو قبر میں ڈالا گیا. ہائے ہائے, اتنا بہترین انسان اس حال میں دنیا سے چلا گیا. ثم بسط لنا من الدنیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی یہ نعمتیں دی ہیں, یہ کھانا دیا, یہ پانی دیا, یہ پھل دیا, یہ فروٹ دیا, اور ہم تو اپنی نیکیوں کا مزہ دنیا میں لے رہے ہیں. پتہ نہیں آخرت میں ہماری نعمتوں کا بدلہ ہمیں, ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. اتنا کہہ کر کے عبد الرحمن بن عوف پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے اور دسترخوان چھوڑ کے اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا, ایک سامان بھی نہیں کھایا. دنیا میں حد سے زیادہ ڈوب جانا, دنیا کے لالچ میں بہت آگے نکل جانا, حلال حرام بھول جانا, یہ بھی میرے پیارے ساتھیوں دل کو کٹھور بنا دیتا ہے. دل کے سخت ہونے کی ایک اور وجہ سن لو. سمریا والوں, آج تقریروں کی کمی نہیں ہے. سیمانچل میں روز جلسے ہو رہے ہیں, سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں. آپ کے گاؤں کے امام صاحب 52 مرتبہ آپ کو سمجھاتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں.
کوئی اردو میں آ کے بول رہا ہے, کوئی بنگلہ میں بول رہا ہے, کوئی بھوجپوری میں بول رہا ہے. طریقے الگ الگ ہیں, انداز الگ الگ ہیں. مگر جانتے ہو ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے, ایک کان سے سننا ہے, دوسرے کان سے اڑا دینا ہے, عمل نہیں کرنا ہے. غفلت سمجھتے ہو؟ لڑکا اسکول میں پڑھ رہا ہے, اس کو معلوم ہے کل ایگزام ہے اور آج دوپہر میں بیٹھ کے کرکٹ کھیل رہا ہے. اسے پڑھنا ہی نہیں ہے, اسے پاس ہونا ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں غفلت. آج ہم غفلت کے شکار ہو چکے ہیں. اور میرا جملہ نوٹ کر لو, جو انسان دنیا میں اپنے انجام سے غافل ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے. جس انسان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے, اپنی قبر کی زندگی کی فکر نہیں ہے, دنیا میں گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا چلا رہا ہے, دنیا میں ٹھنڈے پانی کے لیے گھر میں فریز لگا کے رکھا ہے, سردی میں ٹھنڈے پانی سے بچنے کے لیے گرم پانی سے نہانے کے لیے گیزر لگا کے بیٹھا ہے, گھر میں ٹائلز بچھا کے بیٹھا ہے, دنیا کی ساری چنتا کر رہا ہے, لیکن آخرت کی کوئی چنتا نہیں ہے. اس انسان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, بہت سارے جنات اور انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. دل ہے مگر دل کا کوئی استعمال نہیں کرتے, غور نہیں کرتے, سمجھتے نہیں. آنکھیں ہیں مگر عبرت کی نظر دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں مگر اچھی باتوں کو سنتے نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام, ایسے لوگ جانور کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون, یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. جب انسان غافل ہوتا ہے, غفلت کی جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کے دل کو کٹھور کر دیتی ہے. اب آئیے, گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, ہم تقریر کے آخری پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. دل کی سختی کا نقصان بھی آپ نے سن لیا, دل کی سختی کی وجہ بھی آپ نے سن لی. علاج کیا ہے؟ دل کو نرم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ دل کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز, اگر دل کو نرم کرنا ہے تو دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لو. اس دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو. دنیا کی محبتیں آپ کو دھوکہ دے دیں گی, بیوی دھوکہ دے دے گی, بچے دھوکہ دے دیں گے, بھائی دھوکہ دے دے گا. اللہ کی محبت کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گی میرے ساتھیوں. اللہ سے محبت پیدا کرو دل میں, اور جب اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو رات میں 2 بجے سو گے تب بھی 4:30 بجے فجر کی اذان کے ٹائم آٹومیٹک نیند کھل جائے گی. اللہ کی محبت جب دل میں پیدا ہو جائے گی, مئی اور جون میں بھی رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا, 14 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا, آرام سے رکھو گے اگر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اللہ کی محبت اگر پیدا ہوگی, 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ روپے کا بھی حج ہوگا تو جاؤ گے اور حج کرو گے اور اللہ کے گھر کا طواف کرو گے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے. اللہ کی محبت ہوتی ہے جو ہمیں نیکیاں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. دل کو اللہ کی محبت سے آباد کرو میرے پیارے ساتھیوں. جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو میوزک سن کر کے آپ کو سکون نہیں ملے گا. اللہ اکبر, قرآن کی اچھی قاریوں کی آواز. آج الحمدللہ جو حرمین کے قاری ہیں, جو حرمین میں نماز پڑھاتے ہیں, چاہے وہ آپ کے شیخ عبد الرحمن السدیس ہوں, چاہے وہ آپ کے یاسر الدوسری ہوں, چاہے وہ آپ کے بندر بلیلہ ہوں, جتنے بھی اس وقت نئے نئے امام آئے ہیں, ہر امام کی تلاوت آپ سنیے, ایسا لگتا ہے کہ دل کے تاروں کو وہ قرآن کی آیت چھو رہی ہے. اور اللہ کبھی موقع دے اور کبھی آپ کو عمرہ کرنے کا موقع ملے, حج کرنے کا موقع ملے. ہم لوگ جتنا بھی موبائل پر سنتے ہیں, مگر اللہ کی قسم جب آپ حرم میں پہنچیں گے اور خانے کعبہ کے پاس جا کر کے جب لائیو آپ نماز پڑھیں گے اور وہاں قرآن کی تلاوت جب آپ کے کانوں سے ٹکرائے گی تو ایسا لگے گا کہ دل پگھل رہا ہے, دل کے اندر کی سختی پگھل رہی ہے, دل نرم ہو رہا ہے, گناہوں کی چربی پگھل رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے ذکر سے, قرآن پڑھنے سے اور اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے نہیں, یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا, پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کو پڑھو میرے بھائیو. واٹس ایپ پر دوست کا میسج آیا, آپ نے نہیں پڑھا, دوست ناراض. بیوی کا میسج آیا, بیوی نے کال کیا, آپ نے نہیں اٹھایا, بیوی ناراض. بچوں نے فون کیا, آپ نے نہیں اٹھایا, بچے ناراض. اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے, اللہ کا آخری میسج ہے. آپ کتنی مرتبہ 24 گھنٹے میں قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے ہیں. رمضان میں کچھ اللہ کے بندے بیچارے پڑھ لیتے ہیں, ورنہ سال کے 11 مہینے قرآن کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے گھر کی سب سے اونچی الماری پہ رکھ دیتے ہیں. لوگ پوچھتے مولوی صاحب ہم بیڈ پر لیٹے ہیں, قرآن نیچے ہے, تو قرآن کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے, قرآن کا انادر تو نہیں ہو رہا ہے, قرآن کی انسلٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ ارے قرآن کی انسلٹ الماری پہ رکھنے سے اور زمین پہ رکھنے سے نہیں ہوتی ہے. قرآن کی انسلٹ قرآن کو نہ پڑھنے سے ہوتی ہے, قرآن کو لپیٹ کے رکھنے سے ہوتی ہے, قرآن کو چھوڑنے سے ہوتی ہے. ارے قرآن کو پڑھ, قرآن پر غور کر, قرآن تیرے دل کی دنیا کو بدل دے گا. اور ایک اور چیز سن لیجئے, دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے تو کبھی کبھی ٹائم نکالو اور قبرستان جاؤ. ہمارے بریلوی بھائی جو ہوتے ہیں, جن کو سنی کہا جاتا ہے, وہ بیچارے قبروں پہ جا کے قبر والے سے مانگتے ہیں, خواجہ صاحب ہم کو یہ دے دیجئے, بابا جی ہم کو یہ دے دیجئے. ہمیں مانگنے تو نہیں جانا ہے, مگر ہاں قبرستان جائیے اور دل میں یہ سوچئے کہ یہیں ہم کو آنا ہے. یہ گھر, یہ بار, یہ زمین, یہ جائیداد, یہ بیوی, یہ بچے سب چھوڑ کے جانا ہے. اور اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ 70 سال کے بوڑھے ہو کے ہی جانا ہے, جوانی میں بھی جانا پڑ سکتا ہے. بھئی آج کل ہم روزانہ خبریں سن رہے ہیں, فلاں کو کینسر ہو گیا, فلاں کو ٹی بی ہو گئی, فلاں کو یہ بیماری ہو گئی, 2 دن بیمار رہا, تیسرے دن مر گیا. بیماری آپ سے پوچھ کے تو نہیں آئے گی, بیماری آپ کو بتا کے نہیں آئے گی. قبرستان جائیے, موت کو یاد کیجئے, دل نرم ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات, لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. اور ایک اور چیز سمجھ لیجئے میرے بھائیو, اگر موقع ملے تو کسی غریب, کسی یتیم, کسی بیوہ کی مدد کر دیجئے. کسی غریب, کسی یتیم, کسی بیوہ کی مدد کریں گے, اس سے بھی دل کی کٹھورتا دور ہوگی. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے, اللہ کے رسول میرا دل بڑا کٹھور ہو گیا ہے, کوئی علاج بتا دیجئے, کوئی طریقہ بتا دیجئے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا امسح رأس الیتیم, کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو, کسی اناتھ کے اوپر دیا کر دو, کسی یتیم کے اوپر پریم کی برکھا برسا دو, کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمہ لے لو, تمہارا دل نرم پڑ جائے گا. اور آخری بات میرے پیارے ساتھیوں, دل کی کٹھورتا بہت بڑی بیماری ہے, اور دل کا مالک اللہ ہے. مالک سے کہو کہ اے اللہ میرے دل کو نرم کر دے. 2 دعائیں سکھاتا ہوں, یاد کر لیجئے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پلٹنے والے, میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے, اپنے دین پہ اسٹیبل کر دے, اپنے دین پہ مضبوط کر دے. ایک دعا تو یہ یاد کر لو. اور دوسری دعا, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے, اپنی نیکی کی طرف پھیر دے, اپنے اچھے کاموں کی طرف پھیر دے. اور تیسری دعا قرآن نے ہمیں سکھائی ہے, یہ دعا اگر یاد کر لو انشاءاللہ زندگی میں کبھی ایمان سے بہکنے کی نوبت نہیں آئے گی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے پروردگار, تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, ہدایت دی ہے. اے اللہ, ہدایت پر آنے کے بعد کبھی ہم دوبارہ گمراہی کی طرف نہ جائیں. ہمارے دل کو بچا کے رکھیو, ہمارے دل کی حفاظت کیجیو, ہمارے دل کو بچا کے رکھیو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, پروردگار ہمارے دل کو ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف جانے سے تو بچا لے. یہ 3 دعائیں آپ پڑھتے رہیے, اور جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس پر عمل کیجیے. انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور کرے گا. ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے, الہ العالمین ہمارے دلوں کو نرم بنا دے, ہمارے دلوں کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما. پروردگار ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن تیرے بندے ہیں,
تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں. پروردگار ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے, ہم پر رحم و کرم کی برکھا برسا دے. الہ العالمین آج ملک میں جو حالات ہیں, ہم اپنے جان و مال کو لے کر کے, اپنی مسجدوں کو لے کر کے, اپنے مدرسوں کو لے کر کے ہم بہت چنتت اور فکر مند ہیں. اے اللہ یہ تیرا دین ہے, یہ تیرا اسلام ہے, ہم تو بڑے کمزور تیرے بندے ہیں. پروردگار اپنے دین کی حفاظت تو بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے. پروردگار ہم تو تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں, تو ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا, تو ہمیں شریروں کے شر سے بچا, ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما, ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما. ملک کا اقتدار, صوبوں کا اقتدار, علاقوں کا اقتدار ایسے ہاتھوں میں دے دے جو انسانیت اور امن اور چین کے ساتھ حکومت کر سکیں. پروردگار تو ظالموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو روزگار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.